وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کرسمس ہو یا اس سے جڑے ہوئے جو بھی پروگرام اور ایکٹیویٹیز ہوں، ان میں شریک ہونا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس معاملے میں بہت ہی حساس ہونا چاہیے۔ یہ ایک دکھنے میں معمولی لگتے ہیں پروگرام، لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے جو بہت بڑا خطرناک عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، توحید کے منافی اور خلاف جو عقیدہ ہے ان کا، یہ ہمارے اور ان کے درمیان امتیازی مسئلہ ہے۔ اسلام کی پہچان مستقل ہے۔ اسلام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ وہ اپنی پہچان کو کھو دے۔ آپ ان چیزوں میں شریک ہو رہے ہیں عملاً یا پیسہ دے کر کے، دونوں شکلوں میں اس تہوار کی تقویت اور اس میں تعاون ہے جو مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اگر آپ کو کوئی فورس کرتا ہے تو اس سے بات کیجئے، بتائیے اس کو کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اپنا موقف تو سمجھائیے، اپنے دین کی بات، اپنا پیغام تو پہنچائیے۔ عموماً ہمارے نوجوان کرتے کیا ہیں کہ کبھی بات کرنا نہیں چاہتے، اپنے دین کی بات بتانا ہی نہیں چاہتے، اور پہلے سے ڈرے رہتے ہیں، پہلے سے یہ اپنے دماغ میں رکھ لیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہوگی، ہمیں کیا کہیں گے لوگ، ہمیں الگ تھلگ کر دیں گے۔ کیوں کریں گے الگ تھلگ؟ آپ کمپنی کے مالک سے بات کیجئے، مینیجر سے بات کیجئے، جو ہیڈ ہے اس سے بات کیجئے، اس کو بتائیے کہ یہ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، 100 200 1000 روپے کا مسئلہ نہیں ہے کہ پیسے دے دیے اور تھوڑا سا شریک ہونے کا مسئلہ نہیں ہے سر۔ اس کے پیچھے ہمارے دین کی اہم بنیاد ہے، ہم اس سلسلے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو اور یہ ظاہر ہے کہ اس کمپنی کا اپنا یہ ڈائریکٹ کمپنی میں جو بھی کام ہوتا ہے یا جو اس کا اپنا ایک وہ ہے مقصد ہے، وہ تو وہ تھوڑی ہے یہ چیز، یہ تو ایک ذیلی چیز ہے، جانبی چیز ہے اور موسم میں آنے والی چیز ہے۔ کمپنی کے لوگ اس کو منا رہے ہیں تو آپ بتا دیجیے کہ نہیں بھائی، میں شریک نہیں ہو سکتا، اور پہلے سے بتا کے رکھیے نا ان کو، اپنے دین کا پیغام تو پہنچائیے ان کو۔ وہ اپنے دین کی جشن منا رہے ہیں اور آپ اپنے دین کے بارے میں بتانے کو بھی مطلب ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کے ایک نہیں کہ ہزاروں نوکریاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، بعض اوقات کبھی انسان تجربہ کر چکا ہوتا ہے یا کسی کمپنی کے بارے میں معروف ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کے خلاف کسی کی بات نہیں سنتے، تو اگر آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکیں تو بالکل چھوڑیے اس کو۔ اور اگر آپ کے پاس ایسے حالات نہیں ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ میں یعنی اگر چھوڑوں گا تو پریشانی آئے گی، حالانکہ یہ سب وہمی چیزیں ہوتی ہیں۔ اکراہ اور مجبوری جو ہے اتنی ہلکی انداز کی نہیں ہوتی۔ مجبوری ہوتی ہے کہ یا تو کوئی آپ کو مارنے کی، پیٹنے کی دھمکی دے، جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے، یا آپ کے کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کی دھمکی دے، اور ایسا نقصان پہنچانے کی دھمکی جو وہ کر سکتا ہے بالکل یقینی شکل میں، اس کے ہاتھ میں وہ چیز ہے، پاورفل انسان ہے وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ نقصان پہنچائے گا بلکہ آگے کے راستے بند کر دے گا۔ اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی ہیں، مان لی کوئی سرکاری معاملہ آ جاتا ہے، پولیس ہے یا کوئی اور سرکاری اس طرح کی چیز ہے جہاں پر آپ کو دھمکی دی جا رہی ہے، اور اس دھمکی میں یہ بھی ہے کہ یہاں بھی سے بھی جاؤ گے اور آگے کہیں نوکری نہیں لگے گی، مثلا اس طرح کی بات، یا آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا یا آپ کے کسی قریبی عزیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو جب یہ چیزیں بالکل یقینی حد تک پہنچ رہی ہوتی ہیں تب اس کو مجبوری مانا جاتا ہے۔ پہلے سے آپ سوچ لیں کہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، حالانکہ شاید آپ بات کریں تو وہ مان جائے گا آپ کی بات کو، آپ کے فیتھ کا، آپ کے دین کا وہ احترام کرے گا، اس کا فرض ہے۔ اور اتنا آسان نہیں ہوتا کوئی کسی کو نوکری سے نکال دے۔ اس لیے ان چیزوں کو بہت ہی سمجھداری سے لینا چاہیے، اور سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں، پہلے اپنے دین کو سمجھیں، پھر دوسروں کے ان چیزوں کی باریکیاں سمجھیں، اور اپنے اندر اتنی جرات پیدا کریں کہ وہ اپنی کمپنی کے مالکان سے بات کر کے ان کو اعتماد میں لیں، ان کو بتائیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک شکل اور ہوتی ہے ان کے، کبھی کوئی چیریٹی کے کام ہوتے ہیں، ہر کمپنی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا
چیریٹی کا بھی شعبہ رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو چیریٹی میں آپ پیسہ دیجئے، ان کو پتہ رہے گا کہ چیریٹی میں تو پیسہ خوب دیتا ہے یہ. مان لیجیے 1,000 1,500 روپے، 2,000 روپے، 5,000 روپے آپ دے دیجئے چیریٹی میں. تو وہ جب دیکھیں گے کہ یہ چیریٹی میں کام کرتا ہے، لیکن ایسے ٹائم پہ نہیں آتا جو کرسمس وغیرہ کا ٹائم ہو، اس میں بچتا ہے، تو خود سمجھ جائیں گے کہ یہ انسان بھائی ایک طرف تو اچھی کاموں میں آگے رہتا ہے، لیکن اس چیز میں تو اس کو احترام کریں گے. لہذا پہلے نمبر اپنے دین کی معلومات لیں، علم سیکھیں، تھوڑا سا بنیادی چیزیں ضرور سیکھیں. اور ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم ایسی نوجوانوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کریں اور ان کو دین کی معلومات سکھائیں اور اپنے عقیدے کی غیرت سکھائیں. یہ دنیا چند دنوں کی ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اگر ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا، ہمارا دین خراب ہو گیا، تو پھر یہ دنیا کمانے کا کیا فائدہ. اور مجبوری اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو یقینی طور پہ نقصان کا خطرہ ہو، اور ایسا نقصان جس کی بھرپائی نہ ہو پائے. اگر انسان نوکری سے نکال دے گا تو کیا دنیا کی دوسری جگہ بند ہو جائیں گی، کہیں اور نوکری نہیں ملے گی؟ تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جس کی وجہ سے اپنے عقیدے سے سودا کرنا آسان ہو اور اس کی جائز ہو جائے. لہذا دل کا معاملہ اور دل سے برا جاننے والا معاملہ تب ہوتا ہے جب انسان زبان سے کہنے میں اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور وہ بھی ایسا نقصان جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. ورنہ چھوٹے موٹے نقصان ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک جگہ سے نکلے گا دوسری جگہ جائے گا. اور اتنا آسان تھوڑی ہے کہ آپ نے بات کی تو وہ فوراً نکال کے باہر کر دے گا. آپ کو پروسیس ہوگی، آپ اس میں بات کریں گے، اپنا موقف رکھیں گے. اور کیوں لڑائی تک پہنچے گی، کیوں یہاں تک پہنچے گی، کیوں بات سیدھی سی بات ہے کہ آپ کیا نام ہے ان کو سمجھا کر کے بات کیجئے، ان کو اپنا پرسپیکٹو بتلائیے اور ان کو اعتماد میں لیجئے. جھگڑے والے انداز مت کیجئے، بات نرمی سے کیجئے، پیار محبت سے کیجئے. اور ان کو کسی دوسرے والے سائڈ میں اپنا اچھا پارٹیسپیشن دکھائیے، کہ مثلا کہیں پر چیریٹی وغیرہ ہو وہاں دکھائیے کہ ہم یہاں پر دیکھیے خرچ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، بیلنس میں ہو جائے گی بات. کہیں پر آپ خرچ کریں گے اور کہیں پر آپ پیچھے رہیں گے، تو وہ سمجھ جائے گا انسان کہ بھئی اس کے عقیدے کا مسئلہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو دور رکھے. اور ایسا ہوتا ہے، بالفعل ایسا ہوتا ہے. ہمارے کانٹیکٹ میں ایسے کئی ایک نوجوان ہیں دہلی کے اندر جو ماشاءاللہ ایسے اسکولوں میں، ایسی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پر ہر طرح کے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سے دور رہتے ہیں. وہ انہوں نے پہلے ہی دن سے بات کر رکھی ہے. آپ جس وقت جوائن کریں تبھی بات کیجئے نا. بہت سے لوگ ہیں جنہیں نماز پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے کہ کہاں پر نماز پڑھیں، کیا کریں نماز کے لیے. تو اس کے لیے جو ہے آپ بات کر لیں گے تو آپ کو کیا نام ہے لوگ اس کا احترام کریں گے، جانے دیں گے آپ کو. نہیں تو آپ کو تھوڑا وقت ایسا دیں گے جس میں آپ اپنے وقت پہ نماز پڑھ سکیں گے. تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے اپنے دین کی معلومات لیں اور اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بعد اپنی معلومات کو پیش کرنے کا ایک طریقہ سیکھیں اور اپنے موقف کو رکھنے کی بھی عادت ڈالیں. جب آپ یہ کریں گے تو لوگ آپ کے موقف کو، آپ کے انداز کو محسوس کریں گے اور اس کا احترام بھی کریں گے. السلام علیکم.